منذر اور نذیر کے لفظ قرآن میں بیان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ڈرانے والے. کیا مطلب؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کہ ہم لوگ نافرمانی سے بچیں. ایسی خبر دینا جس میں خوف دلانا. وہ مبشر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں، وہ انعامات کی جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں اور نافرمانی پر، انکار پر ڈر بھی سناتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جملہ مخلوق جس قدر ہے اس میں سے انسان، جنات اور ملائکہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب ہوتی ہے تو میں یہ بھی واضح کر چکا آپ کو کہ وہ سب کے رسول ہیں. کائنات کا کوئی ذرہ رب تعالی کی ربوبیت سے خالی نہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رحمت سے بھی خالی نہیں. پہلے نبی کسی خاص قوم، خاص علاقے، خاص زمانے کے لیے تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے، کسی زمانے یا کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے تشریف لائے. اللہ عیسائیوں کا خاص طور پر رد کر دیا گیا کہ آج کل بادشاہت کی بات ہوتی ہے تو بادشاہ کا وارث کون ہوگا؟ جی اس کا بیٹا ہوگا. تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اور اللہ تعالی پر موت نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، خود سے زندہ ہے. اس کے لیے کبھی نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ نہیں تھا یا نہیں ہوگا. اللہ ہے. اللہ کہیے گا، اللہ ہے. الولد بمانا المولود، اس کا واحد، جمع، صغیر، کبیر، نر، مادہ سب لیا جاتا ہے. اللہ کے لیے کوئی اولاد سوچی بھی جا سکتی نہیں. جب عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے بات کرنے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا عبد اللہ ورسول اللہ وکلمۃ اللہ القاہا الی مریم، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں جو حضرت مریم کی طرف القاء کیے گئے. تو عیسائیوں نے آگے سے کہا وَهُوَ ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد،
اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو وہ عیسائی کہنے لگے کیا آپ نے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے جس کا باپ نہ ہو؟ فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ اگر یہی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو ان کو دعوت مباہلہ دی گئی تھی۔ جب مناظرے میں ہار گئے تو دعوت مباہلہ دی گئی کہ آؤ اللہ سے فیصلہ کروا لیں۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دو پارٹیاں، دو فریق بات کرتے ہیں، جب دلیل سے نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں چلو اللہ تعالی سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کی جائے وہ سچے کو سچا کر دے اور جھوٹے کو جھوٹا کر دے۔ آپ وہ ذکر پورا سنتے رہتے ہیں۔ وہ شروع میں 10-12 افراد آئے تھے، جب مباہلے کے لیے تیار ہو کے آئے تو 60 افراد بہت زیادہ تیاری کر کے زرق برق لباس، چمکیلے بھڑکتے ہوئے شاندار کپڑے پہن کر آئے، بڑی تیاری کر کے آئے۔ ان کا جو پوپ تھا سب سے بڑا، وہ بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، دیکھنا ہم یوں کر دیں گے وہاں کر دیں گے۔ وہ تو بڑی تیاری کر کے آئے۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ سیدنا امام حسن آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے پیچھے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ان کے پیچھے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 5 تن پاک جن کو ہم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ اور ان سب سے فرمایا جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ جب آپ میدان میں تشریف لائے تو وہ جو پوپ بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، دیکھنا یوں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، وہ چلا اٹھا، چیخنے لگا، لا تباہلو، ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ سارے کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو بڑے دعوے کر رہا تھا، بہت زیادہ شور مچا رہا تھا، دیکھنا یوں کریں گے وہاں کریں گے، اور اب تو کہہ رہا ہے مباہلہ نہ کرو، ان کی رعایا بن کے رہنا منظور کر لو، اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تجھے اچانک کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جب تک میں ڈینگیں مار رہا تھا میں نے یہ چہرے نہیں دیکھے تھے، یہ چہرے میں نے نہیں دیکھے تھے، یہ وہ چہرے ہیں، انہوں نے اگر دعا کر دی تو دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا، آج بھی نصارہ سن آف گاڈ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ خود کسی کی اولاد نہیں، اس کی بھی کوئی اولاد
اونچی، وہ اس سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، زمان سے زمانیات سے پاک ہے، سمتوں سے جہتوں سے پاک ہے۔